ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین رضوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید ابرار حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس 10ویں کی مجلس کی عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک نہایت ہی محترم شخصیت اور ایک نہایت ہی معزز ہستی کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کو جوار رحمت میں جنت عدن میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو، ان کے رشتہ داروں کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے۔ آج کی مجلس کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ چونکہ یہ دن، یہ ایام مولا کائنات سے مربوط ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان کی ایک حدیث کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا جائے۔ مولا کائنات کی یہ حدیث ہے، اور حدیث بھی اس موقع پر آپ نے بیان کی کہ جب آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آسان زبان میں یوں کہا جائے کہ یہ مولا علی کی وصیت ہے جسے میں نے اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو میرے فرزندوں، میرے بچوں حسن و حسین، تمہیں ایک میں وصیت کرتا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو تم ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں بہت زیادہ خصم
اور دشمن بن کر رہو اور مظلوم کی ہمیشہ مدد کرو، ظالم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے رہو، ظالم کے خلاف آواز بلند کرو اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دو۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا یہ جملہ ہے جو آپ نے وصیت کے موقع پر اگرچہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، لیکن انصاف یہ ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات اپنے ان دو معصوم شہزادوں کے ذریعے سے ایک میسج عالم انسانیت کو دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا انسانیت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہر ایک ظالم کے خلاف آواز بلند کرے اور مظلوم کا ساتھ دے تو دنیا سے جو ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے یہ بات جو کہی ہے اس میں قید نہیں لگائی ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہو تب اس کا ساتھ دو، کوئی قید و شرط نہیں ہے، بلا تفریق مذہب و ملت مولا متقیان نے، مولا علی نے یہ بات کہی ہے، ظالم کوئی بھی ہو اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہے، مظلوم کوئی بھی ہو لیکن تمہیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ میں آسان زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر ظالم مسلمان ہے اور مظلوم جو ہے وہ غیر مسلم ہے تو بھی مولا فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کا ساتھ دو اس کی مظلومیت کی وجہ سے، اور اس مسلمان کے خلاف آواز بلند کرو اس کے ظلم کی بنیاد پر۔ ہے نا بات اہم؟ یہ میسج آف اسلام ہے، یہ اسلام کا حقیقی پیغام ہے کہ اسلام انسانیت کو امپورٹنس دیتا ہے، اسلام آدمیت کو اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس قدر دین مبین اسلام نے انسانیت کو اہمیت دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور مذہب میں انسانیت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنی بات کہی ہو۔ ہم جب اپنے معصومین کے اقوال کو دیکھتے ہیں، ان کے ارشادات و فرامین کو دیکھتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو دیکھتے ہیں تو انداز بہت ہی نرم ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر معصوم نے جو انداز اختیار کیا وہ بہت ہی اس میں جلال پایا جا رہا تھا، اور وہ کون سا موقع ہے؟ فرماتے ہیں یہ حدیث جناب پیغمبر اسلام سے بھی منسوب ہے اور خود اسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان سے ہی لیا ہوگا۔ حدیث سنیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ملعون من آذا جارہ، ملعون من آذا جارہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو، اپنے نیبر کو، اپنے ہمسائے کو اذیت اور تکلیف دے۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا، معصوم نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی جو ہے وہ مسلمان ہو تب اس کے ساتھ یہ حکم ہے، نہیں، کوئی قید نہیں لگائی۔ پڑوسی کسی بھی دھرم سے، کسی بھی ریلیجن سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، تم اسے اذیت نہیں دے سکتے ہو، تم اسے پریشان نہیں کر سکتے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ واقعاً وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پڑوسی اور ہمسائے اچھے مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا گھر کچھ کسی اعتبار سے تھوڑا سا کمزور بھی ہے، لیکن اگر پڑوسی اچھے مل جاتے ہیں تو گھر میں جو کمی ہے اس کمی کو اچھے پڑوسی جو ہے کور کر دیتے ہیں، جبران کر دیتے ہیں، اس کی تلافی کر دیتے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے گھر بہت ہی خوبصورت ہے، بہترین سجا ہوا گھر ہے، لیکن اگر پڑوسی اچھے نہ ملے تو وہ اچھا گھر بھی جو ہے وہ جہنم کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔
اب آپ اس حدیث کو سوچئے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ نے بڑی آسانی سے لے لیا ہوگا۔ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے پڑوسی اچھے مل جاتے ہیں، اور وہ اس درد کو سمجھتے ہیں جن کے پڑوسی خراب مل جاتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے جہنم بن جاتی ہے۔ لہذا عزیزو، پیغمبر نے فرمایا کہ ملعون ملعون من آذا جارو، ایک بار نہیں کہا، 2 بار کہا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے رشتے، اپنے ہمسائے کو، اپنے پڑوسی کو جو ہے ستا رہا ہو۔ مسئلہ یہاں پر عزیزو انسانیت کا ہے۔ اسلام در سے انسانیت دیتا ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ ایک خوبصورت سماج، سوسائٹی، ایک ماحول تیار ہو جس میں ہر مذہب کے لوگ جو ہیں چین و سکون سے زندگی بسر کریں۔ آج ہندوستان کا ماحول کیوں بگاڑا جا رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نفرتوں کی تجارت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بقول شاعر کے کہ کچھ اپنے قد کو اونچا دکھانے کے واسطے، کچھ اپنے قد کو اونچا دکھانے کے واسطے لاشوں پہ کتنے لوگ کھڑے ہیں نہ پوچھئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عزیزو، یہ چند دنیاوی فائدے کے لیے آج انسانیت جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مذہب کے نام پر خون بہایا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر 2 دلوں میں دوری کی جا رہی ہے۔ کاش ہم یہ سمجھیں کہ دھرم، مذہب، ریلیجن جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے، اور جو بھی نفرت کی سوداگری کرے حقیقت میں وہ دھارمک اور مذہبی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں انسانیت کا پیغام دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ UN پہ، یونائٹڈ نیشن جو ہے، اس کے دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور یہ شعر کسی اور کا نہیں، فارسی کا ایک مشہور شاعر، بہت بڑا شاعر جس کا نام سعدی شیرازی ہے، اس کا ایک شعر جو ہے یونائٹڈ نیشن پر لکھا ہوا ہے، اور یہ شعر یقین جانیے ہمیں انسانیت کا میسج دیتا ہے، درس انسانیت دیتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند، کہ در آفرینش ز یک گوہرند۔ کہتے ہیں کہ انسان آپس میں جو ہیں ہمارے جسم کے پارٹ اور حصے کی مانند ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جیسے ہماری آنکھ، ناک، کان کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں، ایسے انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ کہ در آفرینش ز یک گوہرند، کیونکہ یہ لوگ حقیقت میں ایک ہی گوہر سے پیدا کیے گئے ہیں، سب کا اصل جو ہے ایک ہے۔ لہذا جب ہم اصل میں ایک ہیں تو ہمارے درمیان جو ہے یہ اختلاف کیوں ہے؟ اتنا پیارا شعر ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اس شعر کو اپنے دروازے پر لکھنا پڑ گیا۔ لہذا اسلام کا میسج اور اسلام کا پیغام عزیزو یہی ہے کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ مل کر رہیں۔ مذہب کی تفریق نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ ایک برادری ہے، ایک برادرہڈ ہے۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ انسانیت کا رشتہ ہے۔ انسانیت کا رشتہ جو ہے یہ کیا ہے ہمارے درمیان میں؟ اس لیے آپ دیکھیے جب کرونا کا یہ مسئلہ سامنے آیا، یہ وبا سامنے آئی، یہ پینڈیمک سامنے آئی، تو آپ دیکھیے پوری دنیا مل کر جو ہے اس سے مقابلہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرونا نے کسی مذہب پر حملہ نہیں کیا ہے بلکہ انسانیت پر حملہ کیا ہے۔ تو اب سب ایک ہو گئے ہیں، کرونا کے معاملے میں سب ایک ہو گئے ہیں، سب مل جل کر چاہتے ہیں کہ اس وبا کا، اس بیماری کا، اس پینڈیمک کا جو ہے خاتمہ کیا جائے۔ یہی اسلام چاہتا ہے۔ ہر مسئلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب جو ہے مل کر جو ہے، میں نے ابھی ایک پروگرام تھا اس میں ایک بات عرض کی تھی
ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی، ویبنار ہوئی تھی، اس میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج پیسے والوں کا امتحان ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کے جن کے پاس بینک بیلنس ہے، انہیں چاہیے کہ مدد کریں۔ یہ ایسا موقع ہے، پیسے والوں تمہارا امتحان اللہ لے رہا ہے، پیسے والوں اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ 2 4 10 20% اگر آپ اپنی دولت جو ہے ان غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ کسی کی 10-20% دولت اگر نکل بھی جائے، بینک بیلنس جو ہے 20-30% کم بھی ہو جائے تو اس کی دولت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اس کے لیے دل چاہیے۔ کون سا دل؟ جس کے اندر انسانیت پائی جائے۔ لہذا یہ موقع ہے کہ ہم جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی مدد کریں، آگے آئیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا یہ پیسہ ایسے کہ ایسا ہی رہ جائے، ہمارے جاننے والے ملٹی ملینر ہیں، لیکن وہ ان سے کہا گیا کہ بھائی کچھ حصہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، انہوں نے تقسیم نہیں کیا اور ایک وقت آیا کہ وہ خود اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر وہ دولت، اگر وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے کچھ حصہ، تو آج وہ عالم برزخ میں اس کا ان کو کیا ایڈوانٹیج ملتا، کیا فائدہ ملتا، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ اور میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت، اس میں مذہب و ملت کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی مدد کریں، وہ ہندو ہیں تو ہندو کی مدد کریں، نہیں، بلکہ بغیر کسی تفریق مذہب کے مدد کرنا چاہیے۔ جملہ سنیے، بہت پیارا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب کرونا مذہب دیکھ کے نہیں آتا ہے تو ہمیں مذہب کو دیکھ کر مدد کیوں کرنا ہے؟ ہم کو بھی بغیر مذہب کو دیکھے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ مولا متقیان کو خبر ملی کہ شام میں ایک یہودی عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تو مولا کائنات اتنا ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک خط لکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ علی جانتے ہیں کہ یہ اسلام وہ پیغام انسانیت دیتا ہے، پیغام بشریت دیتا ہے، اور خود مولا کائنات نے اسے مختلف جگہوں پر بیان بھی کیا ہے۔ علی نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم ہو۔ ہاں، اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کو پنش کیا جائے گا، ظالم کو سزا دی جائے گی۔ مولا علی کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ اس حدیث کو سن کے اتنا محسوس ہوں گے کہ واقعاً کیا خوبصورت انداز ہے۔ مولا فرماتے ہیں علی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن علی ظالموں کو بخشتا بھی نہیں ہے۔ علی نے جنگ کس کے خلاف کی ہے؟ مظلوموں کے خلاف کی ہے؟ نہیں، ظالموں کے خلاف۔ جتنی جنگیں بھی اسلام میں ہوئی ہیں وہ کب ہوئی ہیں کہ وہ لوگ خود حملہ آور تھے، انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ تب اسلام یہ کہتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرو۔ اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ بھائی انہیں کیوں مارا جائے تو ظلم میں اضافہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ مظلوم انسان مارے جائیں گے۔ ظالموں کو چھوٹ دیا جائے گا تو مظلوموں کا خون بہے گا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ گربا کشتن روز اول، پہلے ہی مرحلے میں ان ظالموں کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ مظلوم محفوظ رہیں۔ تو جو بھی علی نے تلوار اٹھائی ہے مظلوموں کے حق میں تلوار اٹھائی ہے، ورنہ علی نہج البلاغہ میں خود یہ اعلان کر رہے ہیں، واللہ، جملہ سنیے حضرت محترم، مولا کی حدیث سنیے، واللہ لو اوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها الا
ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ. مولا فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر مجھے تمام آسمانوں کی اور زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، یہ سب دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس کے مقابلے میں علی تم چونٹی کے منہ سے جو کے ایک چھلکے کو ظلم کر کے چھین لو تو علی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا حسین انداز ہے مولا کا، کیا پیارا انداز ہے. دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائیں، ساری دولتیں دے دی جائیں اور کہا جائے کہ ایک چیونٹی کے منہ سے وہ جو اس کے منہ کے اندر جو کا ایک چھلکا ہے علی اس کو ظلم کر کے لے لے تو علی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا عزیزو کہ دین مبین اسلام کا میسج اور پیغام کیا ہے. اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مذہبی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. نماز پڑھنا چاہیے، نماز کے خلاف کوئی نہیں ہے. نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. یعنی سارے اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ نماز کے اوپر ہے. نماز قبول کی جائے گی تو روزہ بھی قبول کیا جائے گا. نماز قبول ہوگی تو آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کی ساری عبادتیں قبول ہوں گی. اتنی نماز کی تاکید ہے، نماز کے اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. لیکن عزیزو، لیکن سنیں، اگر ایک شخص ڈوب رہا ہے یا مثلا ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور ہم نماز کو کنٹینیو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو بچا نہیں رہے ہیں، تو دین مبین اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو، یہ شیطان کی بندگی کر رہے ہو. اندازہ لگایا آپ نے اندازہ لگایا کہ دین جو ہے کیا ہے؟ نماز قبول ہی نہیں ہے. وہ نماز تمہارے سامنے، نگاہوں کے سامنے جو ہے، ایک بچہ مثلا پانی میں ڈوب رہا ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز قابل قبول نہیں. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اللہ جو ہے اس گناہ کی سزا دے گا جو تم نے غفلت برتی ہے اللہ کی نماز کے لیے. نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن اللہ اس کو سزا دے رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہے. میرا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے لیکن مجھے اس واقعے کو بیان کرنے دیجیے. بہت ہی زبردست واقعہ ہے جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا، ایک اللہ کی بندگی کر رہا تھا، ایک شخص اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سامنے کچھ بچے تھے جو ایک پرندے کا پر نوچ رہے تھے، زندہ پرندہ اس کا پر نوچ رہے تھے. کرنا یہ چاہیے تھا کہ تم بچے ہیں، انہیں کیا معلوم، تم تو سمجھدار ہو نا، تمہیں نماز توڑ دینی چاہیے تھی. یاد رکھیے عام حالات میں نماز کا توڑنا حرام ہے، بغیر کسی وجہ کے نماز کا توڑنا حرام ہے. لیکن میں نے مثال دی کہ یہاں پر نماز توڑ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ عابد اس غرے میں ہے، اسے جو ہے یہ فکر ہے ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں نماز توڑ دیں. اور اس نے نماز نہیں توڑی اور پرندوں پر بچے جو ہیں ظلم کرتے رہے، نادانی میں کرتے رہے، جان کے نہیں. جانتے کیا ہوا؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین شگاف ہو جا اور اس عابد کو جو میری عبادت کر رہا ہے، اللہ اکبر، جو میری نماز پڑھ رہا ہے، جو میری بندگی کر رہا ہے، اسے زمین نگل لے. اور زمین نے یہی کیا، زمین پھٹی اور عابد جو ہے زمین کے اندر چلا گیا.
اب جو زمین کے اندر گیا تو کہاں گیا ہوگا، یہ آپ اور ہم آپ بہت ہی آسانی سے سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدد کرنا ہے، انسانیت کی مدد کرنا ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ میں قرآن کی بھی آیت پیش کر سکتا ہوں، بہت سی آیتیں میرے نگاہوں میں ہیں، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھوں گا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن جو ہے اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ظلم کرو، قتل کرو، قرآن میں معاذ اللہ دہشت گردی ہے۔ آئیے میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کے حق میں، ان کے دفاع میں، ان کے ڈیفنس میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو کہ جو کمزور ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کا ڈیفنس کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لہذا عزیزو، ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ہماری انسانی ذمہ داری یہ ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمیں دفاع کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کی طرف سے لڑنا ہے کہ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوموں کی حمایت کرنا ہے۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کیا پیاری حدیث ہے عزیزو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جناب داؤد سے اللہ نے کہا کہ اے داؤد، اگر میرے بندے کی دنیا میں کوئی مدد کرے گا تو میں قیامت میں اس دن جب سب کے قدم لڑکھڑا جائیں گے تو اس دن میں ان کے قدم کو جو ہے وہ ان میں لغزش نہیں ہونے دوں گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے جس دن سارے قدم لڑکھڑائیں گے، ڈگمگائیں گے، اس دن جو ہے کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے، کسی عام انسان کے لیے، یعنی اس میں مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے، انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو زمین میں جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں پیشاب نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور ہو اور اسے تکلیف ہو۔ اسلام اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ جہاں پر کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی ہے، اسلام جو ہے وہاں پر بھی قانون وضع کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ظلم کے خلاف جو ہے ہمیشہ آواز بلند کرنا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو ہمارا شمار بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہی ظالموں میں ہوگا، یعنی ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے یوں کہا جائے، اور ہم وہاں پر خاموش ہیں اور جو مدد کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر اے مولا حسین جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے آپ کو قتل کیا ہے، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے آپ کے اس واقعے کو سنا، آپ پر ظلم ہوتے ہوئے سنا اور اس کے بعد بھی خاموش رہے۔ لہذا جہاں پر ظلم ہو رہا ہو وہاں پر اسلام کہتا ہے کہ ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا ہے، ہمیں آگے آنا ہے، ہمیں جو ہے مظلوموں کی نصرت کرنا ہے، مدد کرنا ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمان اگر ظالم ہو اور مظلوم جو ہے وہ غیر مسلم ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ظالم مسلمان کے خلاف آواز بلند کرو۔ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ جی ہاں، اگر مسلمان جو ہے ظالم ہے اور غیر مسلم جو ہے وہ مظلوم واقع ہوا ہے تو دین مبین اسلام یہ کہتا ہے کہ مظلوم کی نصرت کرو، مظلوم کی مدد کرو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات آپ کو ذرا سی آڈ لگ رہی ہوگی، مجھے معلوم ہے، لیکن آئیے میں آپ کو
اس زمانے کی دلیل پیش کرتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں. تو آئیے، اس زمانے میں تو آپ تھے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، ابھی جلدی ہی کی بات ہے کہ عراق میں اور سیریا میں کیا ہوا. مسلمان تو تھے جو حملہ آور تھے، ہے نا، اور یہ ظالم تھے، یہ داعش، IS القاعدہ، طالبان، بوکو حرام، یہ سب کے سب جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب مسلمان ہیں لیکن ظالم ہیں. اب اسلام یہ کہتا ہے ایسے ظالم مسلمانوں کے خلاف تمہیں آواز بلند کرنا ہے. شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی. پوری مجلس کا نچوڑ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اچھا، یہ تو صرف دعویٰ ہوا؟ نہیں، میرے پاس دلیل بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ صرف ایک آن پیپر ہے، اس کی کوئی واقعیت نہیں ہے. لیکن نہیں، آپ دیکھیے کہ جب عراق میں کرسچن عیسائیوں کی عورتوں کے اوپر، ان کے مردوں کے اوپر ظلم ہوا ہے تو سب سے پہلے وہاں کا عظیم الشان مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی آگے بڑھے اور انہوں نے حشد الشعبی نام کی ایک آرمی بنائی. اور اس کے بعد کس کے خلاف یہ آرمی، یہ فوج جو حشد الشعبی نام کی بنی، کس کے خلاف بنی؟ غیر مسلمین کے خلاف بنی؟ نہیں، داعش کے خلاف بنی، IS کے خلاف بنی. اور IS کو جو ہے کیا کیا؟ کس نے ختم کیا؟ کس نے ختم کیا؟ آیت اللہ سیستانی کی آواز پر لوگوں نے لبیک کہا اور ایک زبردست فوج تیار ہوئی. ایک علی عراق میں اور ایک علی ایران میں، ادھر سید علی سیستانی، ادھر سید علی خامنائی. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو افراد کی طاقت دیتے ہیں، فوج ہماری طرف سے ہوگی. تو سید علی خامنائی نے کہا اسلحہ ہم بھیجتے ہیں. اور دو سیدوں نے مل کر، یا یوں کہا جائے کہ دو علی نے مل کر جو ہے یہ بتایا کہ ہم جیسے ہمارے مولا علی نے ظالموں کے خلاف آواز بلند کی تھی اور ان کا سر جدا کیا تھا، آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کے جو مرحب و انتر ہیں ان کا سر قلم کر دیں گے. اور کر کے دکھایا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو داعش خواب دیکھ رہے تھے کہ پورے علاقے میں قبضہ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، الحمدللہ ان دو سیدوں نے مل کر جو ہے ان کا قلع قمع کر دیا. ان کی جو ہستی تھی اسے فنا کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا. جیسے کل علی نے اس زمانے کے مرحب و انتر کو جو ہے شکست دی تھی، آج کے دو علی نے جو ہے اس زمانے کے مرحب و انتر کو جو کا خاتمہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اور یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو ہیں ہمارے مقابلے میں مسلمان ہیں. نہیں، مسلمان تو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ظالم ہیں. اس لیے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا اسلام کا یہ حکم ہے، اور مظلوموں کی حمایت کرنا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو کرسچن تھے، جو غیر مسلمین تھے اور دیگر مذاہب سے جن کا تعلق تھا، جیسے ایزدی ایک فرقہ تھا، ان کے ساتھ بھی ان درندوں نے جو ظلم کیا، آخر میں کس نے حمایت کی؟ محبان اہل بیت نے ان کو آزاد کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی آیت اللہ العظمی سیستانی سے ملنے کے لیے جو ہے کون آیا تھا؟ کیتھولک چرچ کا جو ہیڈ تھا پاپ فرانسس، وہ ان سے ملنے کے لیے آیا تھا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں. کیوں آیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے، میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن اس بات کو مجھے نقل کر لینے دیجیے. کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ اس نے آ کر آیت اللہ سیستانی سے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ ہماری عورتیں جو داعش کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھیں، ان کو آزاد کرنے میں آپ کا سب سے بڑا
ہاتھ تھا، آپ کا کردار تھا. میں اس لیے آپ کے گھر پہ آیا ہوں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. اندازہ لگایا آپ نے. لہذا عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے. آج کی تقریر کا یہی موضوع ہے. اور اگر ہم ظلم کے خلاف گھر میں بیٹھے رہیں گے، کوئی آواز بلند نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے روز قیامت جو ہے ہم سے سوال کیا جائے. بڑا مجھے اچھا لگا جب کیتھولک چرچ کا ہیڈ یہ خود جو ہے ایک چھوٹے سے مکان میں، ایت اللہ سیستانی کے ایک چھوٹے سے مکان میں جو ہے وہ آیا اور آ کر کہتا ہے ہماری عورتوں کو، ہماری لڑکیوں کو جو آزادی ملی ہے وہ آپ کے ذریعے سے ملی. آپ نے خون دیا ہے، آپ کے جوانوں کا خون بہا ہے، تو ہماری عورتوں کو آزادی ملی ہے. اور میرا وظیفہ تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ میں آؤں اور آپ سے مل کر شکریہ ادا کروں. ہاں عزیزو، کربلا میں جو جنگ تھی وہ بھی ظلم اور مظلومیت کی جنگ تھی. امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ کتنے ظالم تھے، وہ کتنے بڑے ظالم تھے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ظلم کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے شیرخوار بچے کو ظالموں کے مقابلے میں لے کر آئے، فوج آدھا کے مقابلے میں لے کر آئے اور کہتے ہیں الا ترونا، تم دیکھتے نہیں ہوگے کیف یتلذا، میرا علی اصغر کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے، اسے ایک قطرہ آب دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، میرا بچہ جاں بلب ہے، میرا بچہ بھوکا بھی ہے، میرا بچہ پیاسا بھی ہے، اس نے 3 دن سے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے. کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے جو میرے لال علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دے؟ عزیزوں، کوئی جواب نہیں آیا. علی اصغر کو امام حسین نے جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا کہ آؤ، اگر یہ سمجھتے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے خود پانی پی لے گا تو آؤ خود پانی پلا دو. حسین جانتے تھے یہ پانی نہیں پلائیں گے، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بہت ہی قسی القلب ہیں، یہ پانی نہیں پلائیں گے. حسین کو معلوم تھا، لیکن حسین بتانا چاہتے تھے دنیا والوں دیکھو جو ہمارے مقابلے میں آیا ہے وہ کتنا پتھر دل ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا. انہی کی نسل کے لوگ جو ہے وہ عراق اور سیریا میں جو ہے انہوں نے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہے، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا اسی فکر کے حامی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا الا ترون کیف یتلذا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا علی اصغر جو ہے کس طریقے سے تلذی کر رہا ہے. عزیز، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں تلذی کا ترجمہ جو ہے ٹرانسلیشن اردو میں کر سکوں. بس یوں سمجھ لیجئے علماء نے جو کہا ہے تلذی کسے کہتے ہیں. ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ مچھلی جو ہے جب اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کے 3 اسٹیجز ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں، 3 حالتیں ہوتی ہیں. مچھلی جب پانی سے باہر نکالی جاتی ہے عزیزوں تو اس کے پاس طاقت رہتی ہے تو وہ جمپ کرتی ہے، وہ زمین سے بلند ہوتی ہے، وہ زمین سے اوپر کی طرف آتی ہے، وہ زمین سے اچھلتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. لیکن جب اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو اب وہ جو ہے زمین سے بلندی کی طرف نہیں آتی بلکہ صرف کروٹیں لیتی ہے، کبھی ادھر کی طرف کروٹ، کبھی ادھر کی طرف کروٹ. اور ہاں آزادارو، یہ دوسری حالت ہے. اور تیسری حالت وہ ہوتی ہے، یہ تیسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب اور زیادہ طاقت کم ہو جاتی ہے تو ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی جب بالکل جو ہے کمزور ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا عزیزوں کہ اس کے لب کھلتے ہیں، ہونٹ کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے، منہ کو کھولتی ہے اور بند کر دیتی ہے. عزیزوں، اسی عمل
لال کو عربی زبان میں تلزی کہا جاتا ہے۔ حسین آواز دے رہے ہیں الا ترون کیف یتلذا، تم دیکھتے نہیں ہو میرا علی اصغر کس طریقے سے تلزی کر رہا ہے۔ عجب نہیں، مولا بتانا چاہتے ہیں اگر میرے لال کو پانی نہ دیا تو تھوڑی دیر میں دم توڑ دے گا۔ ہاں آزادارو، علی اصغر نے دم تو توڑا لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہرملا کا تیرے سے شعبہ جب علی اصغر کے گلے پر لگا تو فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے علی اصغر اپنے باپ کے آغوش میں پلٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ بالخصوص پروردگار یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگار اس بیماری کو جڑ سے ریشہ کن فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیری عزت کا، تیرے وقار کا واسطہ، جو لوگ مریض ہیں کورونا کے ذریعے سے پروردگار انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، مرحوم مغفور جناب سید مختار حسین صاحب کو پروردگار جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔